بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں باپ کی عمر 75 سال سے زائد ہے۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک لڑکا بیرون ملک ملازمت کرتا ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرا لڑکا دوسرے شہر میں ملازم ہے۔ تیسرا لڑکا جو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے ابھی بے روزگار اور غیر شادی شدہ ہے۔ بیٹوں میں سے کوئی بھی ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ والدین کی خدمت کی دیکھ بھال ذمہ دار وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ یہ سب بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ وہ بھی باری آنے پر خدمت کر سکتا ہے۔ تو براہ کرم قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ شرعی طور پر والدین کی دیکھ بھال کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اور کون اس کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری صرف لڑکوں پر عائد ہوتی ہے یا لڑکیاں بھی ذمہ دار ہیں؟ اس کا قرآن اور حدیث سے جواب سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو پیارے دوستو، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ مل کر 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی پرورش پوری خوش دلی، ایثار اور قربانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں مل کر بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے اور ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اور باری لگا کر اپنے حصے کی خدمت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ بچوں میں سے کوئی یہ کہے کہ باری لگائی جائے، میں صرف اس وقت ماں باپ کی خدمت کروں گا جب میری باری آئے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد میں اس بات پر مسابقت ہوتی کہ اماں ابا کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اگر یہ احساس تازہ رہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے، جیسا کہ احادیث میں صراحت ہے، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا جو کیا گیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا حکم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے۔ مثلا سورہ لقمان، سورہ احقاف، خاص طور سے سورہ بنی اسرائیل میں تو بہت دلکش انداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں والدین کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہو تو جہاد بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر بھی جنت میں نہ جا سکے۔ ظاہر ہے جنت میں داخلے کا راستہ والدین کی خدمت سے ہو کر جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عمر میں اضافہ اور روزی میں برکت چاہتا ہے اسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ رہا یہ سوال کہ والدین کی خدمت کی ذمہ داری کس کی ہے، صرف لڑکوں کی یا لڑکیوں کی بھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری اتنی ہے جتنا کہ وہ مکلف ہے۔ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شوہروں کے گھر چلی جاتی ہیں، وہ ماں باپ کے پاس نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی آزاد مرضی کی مالک نہیں ہوتی، اپنے شوہروں کی پابند ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے ماں باپ کو مستقل طور پر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ مختصر اوقات کے لیے انہیں اپنے یہاں بلا سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ان کے پاس جا کر ان کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو ان کی مالی مدد کر سکتی ہیں، انہیں تحفے تحائف دے سکتی ہیں، فون پر ان کی خیریت معلوم کر سکتی ہیں۔ لڑکے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، وہ کسی کی ماتحتی میں نہیں رہتے۔ اس لیے ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کی خدمت بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ والدین کی خدمت خود کر سکتے ہیں، یا اگر خود نہ کر سکیں تو اس کے انتظامات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے کئی بیٹے ہوں تو وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ہوں گے۔ جو اس معاملے میں کوتاہی کرے گا اس سے بارگاہ الہی میں باز پرس کی جائے گی۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کی ذمہ داری لڑکوں کی ہے یا لڑکیوں کی نہیں، لیکن معمولی غور کرنے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے بارے میں
عموماً سوالات مردوں نے کیے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ میری ماں حج نہیں کر سکی تھی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی فزیکل خدمت لڑکوں کی ذمہ داری ہے، لڑکیاں مکلف نہیں۔ ان سے جو ہو سکے کریں۔ اگر کسی شخص کے 2 یا 2 سے زائد لڑکے ہوں تو وہ مل جل کر اپنے والدین کی خدمت کی منصوبہ بندی کریں۔ جو لڑکے وطن سے دور لیکن مالدار ہیں وہ مال فراہم کریں۔ جو لڑکا ماں باپ کے ساتھ لیکن غریب ہے وہ ان کی جسمانی و مادی ضروریات پوری کرے۔